ایک نوجوان بارگاہ رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دیں۔ حضرت فاروق انگیجمنٹ ہو گیا، شریعت نے رشتے کو حلال قرار نہیں دیا، لیکن ایک مجلس میں ایک مقام پر بٹھا کے پھول پنائی جا رہے ہیں، ادھر دولہا بھی ہے ادھر دلہن بھی ہے۔ تیزی کے ساتھ اس طرح کے معاملات عام کر کر توحید باری تعالیٰ پر ڈاکہ دیا جا رہا ہے اور حملہ کیا جا رہا ہے، بندوں کو خدا سے دور کرنے کی منظم سازشیں ہو رہی ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام پر مکمل سے پابند ہو جائے، چاہے وہ زندگی کے شب روز ہو، حالات ہو، کاروبار ہو، تجارت ہو، معاشرتی زندگی ہو، میاں بیوی کے تعلقات ہو، اولاد کے معاملات ہو، ماں باپ کے معاملات ہو، جس محاذ پر بھی آپ آگے زندگی گزارو گے تو دیکھو اسلام کیا کہتا ہے۔ شیطان اس فکر کے ساتھ ہمیں اس مقام پر ڈھکیلتا ہے کہ ابھی عمر بہت باقی ہے۔ لوگ یہ بات ببانگ دہل کہتے ہیں، جب ہاتھ پاؤں میں لرزہ آ جاتا ہے، جب کہتے ہیں ہم توبہ کریں گے تب حج پہ نکلیں گے۔ کیا معلوم زندگی نے کتنی مہلت ہمیں دے رکھی ہے، کب بلاوا جائے کب وقت اخیر آ جائے نہیں معلوم، لیکن شیطان اس دھوکہ اور فریب میں رکھتا ہے کہ ابھی وقت باقی ہے، کر لوں گا، ابھی کر لوں گا، بعد میں کر لوں گا۔ اس فکر سے نکلنے کی ضرورت ہے اور اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کیا مطالبات کر رہا ہے، آج بہنیں بیٹیوں کے حالات کیا ہے، ہمیں غور کرنے پر نتیجے ہمارے پاس کھل کر واضح ہوں گے۔ تربیت کے اسلوب کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ایک نوجوان بارگاہ رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کو تھپڑ رسید کیا جائے، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو قریب بٹھایا، پوچھا کہ بتا تجھے منظور ہوگا کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ، تیری بہن کے ساتھ، تیری بیٹی کے ساتھ، تیری خالہ کے ساتھ، تیری پھوپھی کے ساتھ اگر کوئی اس چیز کا مطالبہ کرے تو کیا کرے گا؟ وہ شخص کہے گا بخدا انتقام لوں گا اور میرا ضمیر گواہ ہے یہ ہونے نہ دوں گا۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی کسی کی بہن ہوگی۔ آپ غور کریں آج حالات کس طرح سے ہیں، نوجوان کی فکریں کس مقام پر پہنچی ہوئی ہے، سوشل میڈیا کا طوفان نے نوجوانوں کو کس طرح سے اس مقام پر پہنچا دیا ہے۔ کتنے نوجوان یہ چاہتے ہیں کہ کوئی میری بہن کو کوئی میسج نہ دے۔ ایمانی حرارت ہے، رشتہ تعلق کا ہے، بہن بھائی کا، بھائی جلال میں آ جائے گا۔ یہ کیسی جرت کسی نے کی؟ ذرا اس مقام سے اس مقام پر پہنچ کے خود بھی جائزہ لے۔ آپ بھی تو کسی کی بہن کو میسج کرتے ہو، آپ بھی کسی کے ساتھ تعلقات میں آنے کی باتیں کرتے ہو، تو کس فکر کے ساتھ یہ معاملات بگڑتے جا رہے ہیں؟ اور آج دیکھتے جائے حالات کس طرح سے پرفتن ہوتے جا رہے ہیں۔ صرف انگیجمنٹ ہو گیا، شریعت نے رشتے کو حلال قرار نہیں دیا، لیکن ایک مجلس میں ایک مقام پر بٹھا کے پھول پنائی جا رہے ہیں، ادھر دولہا بھی ہے ادھر دلہن بھی ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے بھی نکاح ازدواج میں نہیں آئے، شریعت نے ان کے درمیان حدود رکھے ہیں۔ اسلام کہتا ہے ایک دوسرے سے پردہ بھی ہے اور نگاہوں کی حفاظت بھی ضروری ہے، لیکن آپ دیکھیں ایک مجلس میں ایک مقام پر بٹھا کر غیروں کے طریقوں کو ہماری قوم اپنا رہی ہے، اور ایک مقام پر بٹھا کے انگیجمنٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ انگیجمنٹ کے بعد موبائل نمبر کے ایک دوسرے کو فراہمی، اس کے بعد جو طوفان بدتمیزی عام ہوتا ہے، اس کے بعد نکاح کے بعد ان کے پاس محبت کے لیے کوئی وقت باقی نہیں رہتا، پھر فساد، پھر طلاق تک نوبتیں آ جاتی ہے۔ ذمہ داری ماں باپ کی ہے، ہوش کے ناخون لے، دیکھیں ہماری بیٹیاں کس مقام پہ جا رہی ہے، ہمارے بیٹے کس مقام پر جا رہے ہیں۔ اس فکر کے ساتھ میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، حالات تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، بحیثیت اللہ کے ماننے کے لیے اور رسول اللہ کی رسالت کو ماننے کے بعد یہ ہم پر ذمہ داری عائد ہے کہ ہم دین مصطفی پر کامل طریقے سے عمل کریں۔
یہ فکروں کے ساتھ آنے والے فتنوں کا سامنا ہمیں کرنا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں ہم محفوظ ہیں، ہمارے بعد کیا ہوگا، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایسا نہیں ہوگا. ہماری فکروں کو بدلنے کے لیے آئندہ آنے والی نسلوں کی فکروں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. سیدی شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگل رحمہ نے 120 سال پہلے جن فکروں کو ہمیں دیا، آج وہ فکریں، وہ فتنے زدیان ہمارے معاشرے کا حصہ بنے ہوئے. تو ہمارے اسلاف کی یہ تحریکیں تھی، یہ سوچ تھی، یہ فکر تھی کہ ان کو صحیح راہ پہ ڈالا جائے. آج اگر ہمیں آنے والی نسلوں سے بہتر امید